بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پھر اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائیں گے، وہ سور پھونکیں گے تو دفعتاً سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھنے لگیں گے۔ پھر لوگ قبروں سے تیزی کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی طرف نکلیں گے، ننگے بدن ننگے پاؤں ہوں گے، ایک ہی مقام پر بقدر 70 سال ٹھہرے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی طرف التفات نہیں فرمائیں گے اور نہ ہی ان کا کوئی فیصلہ ہوگا، اور لوگ روتے ہوں گے حتیٰ کہ آنسو کی بجائے خون رونے لگیں گے، اور ان کو پسینہ آئے گا جو بعض کو ٹوڑیوں تک اور بعض کے منہ میں داخل ہونے کو ہوگا۔ پھر انہیں میدان حشر کی طرف بلایا جائے گا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے کہ بلانے والے کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوں گے، یعنی محشر کے قصد سے تیز چلتے ہوں گے، اور نگاہیں بھی ادھر ہی لگ رہی ہوں گی۔ جب تمام مخلوق جن اور انسان وغیرہ سب اکٹھے ہو جائیں گے تو دفعتاً آسمان کی طرف سے شدید آہٹ سنیں گے، جس سے اور گھبرا جائیں گے۔ اتنے میں آسمان پھٹے گا اور آسمان دنیا کے فرشتے زمین پر اتر کر صف بندی کر لیں گے۔ لوگ ان سے کہیں گے، کیا ہمارے پروردگار نے حساب کا حکم تمہارے ساتھ بھیجا ہے؟ وہ کہیں گے نہیں، وہ تو ابھی آئے گا۔ پھر دوسرے آسمان کے فرشتے اتریں گے اور پہلی صفوں کے پیچھے صفیں بنا لیں گے۔ پھر تیسرے آسمان کے فرشتے اتریں گے، حتیٰ کہ 7 آسمانوں کے فرشتے بے حساب انداز سے اتریں گے اور دنیا والوں کے گرد کھڑے ہو جائیں گے۔ فقیہ رحمت اللہ علیہ حضرت ضحاک رحمت اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان و دنیا کو حکم فرمائیں گے، وہ پھٹ جائے گا اور اس کے فرشتے اتر کر تمام زمین اور جو کچھ اس میں ہوگا سب کا احاطہ کر لیں گے۔ پھر دوسرے آسمان کے، پھر تیسرے آسمان کے، پھر چوتھے، 5ویں، 6، 7ویں آسمان کے، حتیٰ کہ فرشتوں کی 7 صفیں ایک دوسرے کے اوپر سے ہوں گی، اور زمین والے جس جانب کا بھی رخ کریں گے اسی طرف فرشتوں کی 7 صفیں موجود پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پاک میں یہی مضمون ہے کہ اے گروہ جن و انس، اگر تم کو یہ قدرت ہے کہ آسمان اور زمین کی حدود سے کہیں باہر نکل جاؤ تو نکلو، بدو زور کے نہیں نکل سکتے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور جس روز آسمان ایک بدلی پر سے پڑ جائے گا اور فرشتے بکثرت اتارے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، میں نے تمہارے ساتھ پوری ہمدردی کی ہے، تمہارے اعمال تمہارے صحیفوں میں موجود ہیں، جو کچھ بلائی ان میں دیکھو تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اور حمد و ثنا کہو، اور جو شخص کچھ اور دیکھے تو اسے اپنے نفس ہی کو ملامت کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ جہنم کو حکم فرمائیں گے تو اس سے ایک اونچی لمبی اور سیاہ گردن نکلے گی اور باتیں کرے گی، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم کو تاکید نہیں کر دی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا صریح دشمن ہے، اور یہ کہ میری عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے، اور وہ تم میں ایک کثیر مخلوق کو گمراہ کر چکا، تو کیا تم نہیں سمجھتے تھے کہ یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جایا کرتا تھا؟ آج اپنے کفر کے بدلے اس میں داخل ہو تو تمام امتیں گھٹنوں کے بل گر پڑیں گی۔ اس کا بیان اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے کہ اور آپ ہر فرقے کو دیکھیں گے کہ زانوں کے بل گر پڑیں گے، ہر فرقہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا فیصلہ شروع فرمائیں گے، اور وحشی جانوروں اور چوپاؤں میں فیصلہ فرمائیں گے، حتیٰ کہ بے سینگ بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلایا جائے گا، اور پھر انہیں حکم ہوگا مٹی ہو جاؤ۔ اس موقع پر کافر کہے گا، اے کاش میں بھی مٹی ہو جاتا۔ پھر بندوں کا فیصلہ شروع ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ قیامت میں یوں اٹھیں گے جیسا کہ اپنی پیدائش کے وقت ننگے پاؤں ننگے بدن تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ مرد اور عورتیں سبھی ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، ہاں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی، تو وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ نے ان کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا، لوگوں کو اس دن یوں نظر آنے کی فرصت ہی کب ہوگی؟ ان کی نگاہیں آسمان کو اٹھی ہوں گی
40 बरस तक खाए पिए बगैर खड़े होंगे। बास के पसीने कदमों तक, बास के पिंडलियों तक, बास के पेटों तक पहुंचे होंगे और बास को इतना लंबा खड़ा रहने की वजह से इस कदर पसीना आएगा जो मुंह में लगाम की सी कैफियत पैदा करेगा। फिर फरिश्ते अर्श के गिर्द हल्का बांधकर खड़े होंगे और अल्लाह ताला एक पुकारने वाले को हुक्म फरमाएंगे जो पुकारेगा कि फला औरत का फला बेटा कहाँ है, तो लोग उस आवाज की तरफ सर उठाएंगे और मुतवज्जे होंगे और ये शख्स जिसको आवाज पड़ी होगी उस मजमे से निकलकर रब्बुल आलमीन के हुजूर खड़ा होगा और कहा जाएगा मुजालिम वाले लोग कहाँ हैं। एक एक को बुलाया जाएगा और उस जालिम की नेकियां उनको दिलाई जाएंगी जिन पर उसने जुल्म किया होगा। उस दिन दिरहम व दीनार कुछ न होंगे, बस हसनात व सय्यात यानी नेकियों और बुराइयों के जरिए मामले तय पाएगा। चुनांचे मजलूम लोग उसकी नेकियां लेते रहेंगे हत्ता के खत्म हो जाएंगी तो उनकी बुराइयां उसके सर पड़ने लगेंगी और इसी तरह से जब ये शख्स नेकियों से कोरा रह जाएगा बल्कि बुराइयों का अंबार भी लग जाएगा तो उसे कहा जाएगा कि अपने ठिकाने यानी जहन्नम में पहुंच जाओ, आज कुछ जुल्म न होगा। अल्लाह ताला बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है, यानी जल्द ही बदला चुका देते हैं। उस वक्त हर कोई मुकर्रब फरिश्ता हो या नबी मरसल या शहीद, हिसाब की शिद्दत देखकर यही ख्याल करेगा कि आज अल्लाह ताला की रहमत व हिफाजत के बगैर निजात नहीं। हजरत माज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि किसी शख्स के कदम भी उस वक्त तक अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकेंगे जब तक कि उससे 4 बातें न पूछ ली जाएंगी। नंबर 1, उसने अपनी उम्र किन मशाइल में लगाई थी। नंबर 2, अपने जिस्म की ताकत व तवानाई कहाँ सर्फ। नंबर 3, अपने इल्म पर किस कदर अमल किया। और नंबर 4, अपना माल किन जराए से हासिल किया था और कौन कौन से मसारिफ पर खर्च किया था। हजरत अकरमा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि क़यामत के दिन एक बाप अपने बेटे को पकड़कर कहेगा, बेटा मैं दुनिया में तेरा बाप कहलाता था, तो वो बेटा भी उसकी तारीफ करेगा। बाप फिर कहेगा, बेटे आज मुझे तेरी नेकियों में से जरा बर नेकी की जरूरत है, उम्मीद है कि इससे मेरी निजात हो जाएगी। तो बेटा जवाब देगा कि मुझे भी अपनी निजात की इसी तरह से फिक्र है जैसे आपको है, लिहाजा मैं तो आपको कुछ नहीं दे सकता। फिर वो शख्स अपनी बीवी के पास जाकर कहेगा कि अरे फला मैं दुनिया में तेरा शोहर था, वो भी उसकी खूब तारीफ और तहसीन करेगी। तो ये कहेगा कि मैं तुझसे सिर्फ एक नेकी मांगता हूँ, अगर तू दे दे तो शायद इस परेशानी से निजात मिल जाए जिसमें तू मुझे देख रही है। औरत कहेगी कि ये तो नहीं हो सकता और अल्लाह ताला फरमाएंगे, और अगर कोई बोझ लदा हुआ किसी को अपना बोझ उठा लेने के लिए बुलाएगा तब भी उसमें कुछ भी बोझ न हटाया जाएगा, अगरचे वो शख्स कराबतदार ही हो, यानी जिस शख्स को उसके गुनाहों ने बोझल कर रखा है कोई भी उसके गुनाहों का कुछ बोझ न उठाएगा। और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काफिर का पसीना लगाम की तरह उसके मुंह में होगा उस दिन की लंबाई की वजह से, और वो कहेगा, ए रब मुझ पर रहम फरमा कि इस जगह से निजात दिला, ख्वाह दोज़ख ही में भेज दे।